لبنان کی اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر پر بمباری، کرات شمونہ میں بھی میزائلوں کی برسات، گلیلی فنگر میں بھی زوردار دھماکے، سعودیہ کا اسرائیل کو دو ٹوک پیغام، سوئس شپ بھی جنگ کی لپیٹ میں۔ ان کے علاوہ اور بہت ساری اہم خبریں ہیں ناظرین جو کہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں حزب اللہ کے اٹیک کی جو کہ کرات شمونہ میں کیا گیا ہے، اور یہ ایک کامیاب اٹیک ہے جو کہ اسرائیل کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا ہے۔ بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے اس اٹیک سے۔ ناظرین اس اٹیک کے نتیجے میں اسرائیل کی 769 بٹالین ہیڈ کوارٹر کو اڑا دیا گیا ہے۔ ناظرین یہ فوجی ہیڈ کوارٹر تھا جس کا نام بٹالین 769 تھا، اس پر شدید بمباری کی گئی ہے جس کے نتیجے میں یہ بٹالین کوارٹر جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر فوجیوں کی کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں، فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں، اور یہ ایک انتہائی اہم بٹالین تھی جس کو ٹارگیٹڈ نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ ایک کامیاب اٹیک ہے ناظرین جو حزب اللہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ناظرین ویسٹرن گلیلی میں سائرن بجے ہیں ناظرین، ہنگامی طور پر اسرائیل جو ہے وہ اقدامات کر رہا ہے ویسٹرن گلیلی میں، چونکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 3 بڑے دھماکے ہوئے ہیں ویسٹرن گلیلی میں، اور یہ جو دھماکے ہوئے ہیں ناظرین یہ بہت بڑے میزائلوں کے ساتھ دھماکے کیے گئے ہیں، اور اس کو اسرائیلی میڈیا ایڈمٹ کر رہا ہے، اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ویسٹرن گلیلی میں 3 زوردار دھماکے ہوئے ہیں، جس کے بعد ہنگامی صورتحال ہے اور ان علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اب تک ناظرین ان جو دھماکے ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں نقصان تو سامنے نہیں آیا، لیکن یہ خود وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے دھماکے ہیں۔ اب ناظرین اسلامک ریزسٹنس نے ایک اور اٹیک کیا ہے اور اسرائیلی سولجرز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ناظرین علاقہ ہے التائت پہاڑی، التائت ہلز، التائت کی جو پہاڑی ہے وہاں پہ جو اسرائیلی فوجی ڈپلوائے تھے ناظرین ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ کامیاب ٹارگٹ ہے جو کہ رپورٹ ہوا ہے ناظرین، اور اس کے نتیجے میں بھی اسرائیلی جو آرمی سولجرز ہیں ناظرین ان کی ہلاکتیں سامنے آئی ہیں، اور کافی بڑی تعداد میں سولجرز کی کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں۔ ناظرین کفار شبہ علاقہ ہے، وہاں پر پہاڑی علاقہ ہے کفار شبہ، ناظرین وہاں پر بھی میزائلوں سے اسرائیلی فورسز کو اٹیک کیا گیا ہے، نشانہ بنایا گیا ہے، اور ناظرین یہ ایک اہم جگہ ہے کفار شبہ، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اسرائیلیوں کے لیے ناظرین۔ یہاں پر بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، فوجیوں کی ہلاکتیں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ کئی فوجی جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ناظرین ایک اور حملہ کیا ہے اسلامک ریزسٹنس نے، اور یہ آرمی سولجرز کی موومنٹ پہ حملہ کیا گیا ہے ناظرین۔ البغدادی ایریا ہے، وہاں پر موومنٹ ہو رہی تھی اسرائیلی سولجرز کی، اور ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا ہے، ہٹ کیا گیا ہے، اور یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ یہ کامیاب ٹارگٹ تھا جو کہ ہٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی اسرائیلی فوجیوں کی کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں ناظرین، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی تعداد میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ناظرین حزب اللہ نے اپنے توپ خانے سے ایک بار پھر فورسز کو ناظرین نشانہ بنایا ہے، اور یہ رہاب جگہ کا نام ہے، رہاب ایریا ہے اسرائیل کا، جہاں پر اسرائیلی فورسز ڈپلوائے تھی اور ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ بھی ایک کامیاب آپریشن ہے، اور یہاں پر بھی ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ناظرین کرات شمونہ میں ایک پھر حملہ ہوا ہے، اور یہاں پر میزائل داغے گئے ہیں، اور ہیوی میزائل داغے گئے ہیں ناظرین، اور یہ شارٹ رینج میزائل تھے جو کہ ہٹ ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بھی اسرائیل کو نقصان اٹھانا پڑا ہے ناظرین۔ یہ وہ تمام حملے ہیں جو میں نے تواتر کے ساتھ آپ کو بتائے ہیں، ہر حملے میں اسرائیلی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے فوجیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے فوجیوں کو ناظرین زخمی کیا جا رہا ہے۔ ناظرین فنگر گلیلی میں ایک بار پھر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے،
اسرائیلی فورسز کو، اور یہ بھی ایک کامیاب اٹیک بتایا جا رہا ہے، اور یہ بڑا اٹیک تھا جس میں باقاعدہ طور پر جو اسرائیلی فورسز کے اہلکار ہیں ناظرین وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور اسرائیلی میڈیا جو ہے اس کی تصدیق بھی ناظرین کر رہا ہے۔ ناظرین التایات پہاڑی جس کی ہم نے پہلے بھی خبر دی ناظرین، وہاں پر حزب اللہ نے ایک اور اٹیک کیا ہے، اور ناظرین اس اٹیک میں آرمی وہیکلز کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کے ٹینکس کو اڑایا گیا ہے۔ ناظرین ایک بڑی تعداد ہے ٹینکس کی جو کہ تباہ کر دیے گئے ہیں، مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیلی جو فورسز ہیں ناظرین ان کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے، چونکہ ان کے سولجرز بھی مارے جا رہے ہیں، ان کے سولجرز بڑی تعداد میں زخمی بھی ہو رہے ہیں، ان کی وہیکلز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کے ٹینکس کو بھی ناظرین اڑایا جا رہا ہے۔ ناظرین بنت جبال کالونی ہے ایک، اس کو بھی ناظرین ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہ حملہ اس حوالے سے خاص ہے کہ یہاں پر شہریوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین یہاں پر کچھ گاؤں تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہاں پر ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا ہے جہادی تنظیم کی جانب سے، اور ناظرین عام لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کی ناظرین بڑی تکلیف ہو رہی ہے اسرائیلیوں کو، اور میڈیا بھی یہ بتا رہا ہے کہ اس کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس حملے کی، کیونکہ اس میں عام شہری نشانہ بنے ہیں۔ اپنی تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جو فلسطینیوں پہ وہ ظلم و بربریت کر رہے ہیں اس کی کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی۔ تو ناظرین یہ بھی ایک اہم حملہ تھا۔ اسی طرح ناظرین المنارہ ہے، یہ سیٹلمنٹ ہے ناظرین، وہاں پر بھی ایک ملٹری چوکی تھی، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جہادی تنظیم کی جانب سے، اور ناظرین یہ جو سیٹلمنٹس پہ اٹیک ہو رہے ہیں ناظرین یہ وہ تمام علاقے ہیں جو اس پر اسرائیل ناجائز قابض ہے ناظرین، اور اب یہ وقت آ رہا ہے کہ جب جہادی تنظیمیں جو ہیں باقاعدہ طور پر ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہاں پر چوکیاں تباہ کر رہے ہیں، ان کے فوجیوں کو مار رہے ہیں تاکہ کسی طرح ان سے یہ قبضہ واپس لیا جائے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ اسرائیلی جتنے ناجائز علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے ناظرین کہ وہ قبضہ واپس ہوگا۔ یہ ناظرین ساری خبریں تھیں جو میں نے آپ کو جہادی تنظیموں کے حوالے سے بتائی۔ اب ناظرین میں آپ کو یمن کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا ہوں۔ ناظرین یمن نے عربین سی میں ایک سوئس شپ کو ناظرین نشانہ بنایا ہے، اور یہ کارگو شپ تھا، بہت بڑا شپ تھا جس کو نشانہ بنایا گیا ہے ناظرین، اس کا نام سکائی 2 تھا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یمن جو ہے عربین سی میں انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی شپ گزرے گا تو اس کو یمن نشانہ بنائے گا، اور یہ اس وقت تک نشانہ یمن بناتا رہے گا جب تک اسرائیل فلسطین جو ہے وہ جنگ بند نہیں ہوتی۔ تو ناظرین یہ سوئٹزرلینڈ کا ایک شپ تھا جس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین اسی طرح ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ جس طرح یمن نے تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے پوری دنیا کو، اس کی ناظرین مثال نہیں ملتی۔ ایک چھوٹا ملک، چھوٹی اکانومی جو کہ خود بڑا مشکل سے سروائیو کرتا ہے، لیکن ان کا ناظرین جذبہ اتنا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی اور ان کے اتحادیوں کو تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے۔ ناظرین اتنے حملے کے تعداد میں بیان کرنا مشکل ہے، اتنے جہاز اڑا دیے ہیں، اتنے جہاز تباہ کیے ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اب ناظرین امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں ایئر سٹرائک کی ہے ناظرین، اور انہوں نے ایگریشن شو کیا ہے، اور کہ جو یمن حملے کر رہا ہے ایک قسم کی آپ یہ کہہ لیں ان کو دھمکی دی ہے، اور پہلے بھی ایئر سٹرائک کیا ہے، اب بھی ایک ہیوی ایئر سٹرائک کیا ہے، اور یمن کو خبردار کیا ہے کہ اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو آپ پر ہم اس طرح ایئر سٹرائکس کرتے رہیں گے۔ ناظرین یمن نے بھی اس پر جواب دیا ہے، اور جواب جو ہے وہ بڑا مزیدار جواب ہے ناظرین۔ ایسا ہی جواب جو ہے وہ ملنا چاہیے امریکہ کو، اسرائیل کو، ان کے اتحادیوں کو۔ ناظرین یمن آرم فورسز کا بیان سامنے آیا ہے کہ ہم اسرائیلی نیویگیشن کو اسی طرح نشانہ بناتے رہیں گے۔ ناظرین یہ ایئر سٹرائک کا جواب ہے کہ ہم اسی طرح نشانہ بناتے رہیں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم اس ایریے میں، اس سرکل میں، اسرائیلی نیویگیشن میں جو بھی جہاز آئے گا اس کو نشانہ بنائیں گے، اس کو تباہ کریں گے، اس کو اڑا کر رکھ دیں گے۔ یہ ناظرین کھلے عام جو ہے وہ دھمکی کا
امریکہ کی دھمکی کا ناظرین جواب دیا گیا ہے، امریکہ اور برطانیہ کی دھمکی کا۔ ناظرین اتنا جذبہ میرا نہیں خیال کہ کسی اور ملک نے دکھایا ہے۔ ناظرین بڑے بڑے اسلامی ملک اس ایشو پر ایکسپوز ہو گئے ہیں، لیکن یمن نے جس طرح دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، جس طرح بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور ناظرین یمن نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ جب تک فلسطین کو آزادی نہیں ملتی ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے، خواہ ہمیں کوئی بھی کسی قسم کا بھی نقصان اٹھانا پڑے ہم اٹھائیں گے، لیکن فلسطین کا ساتھ دیں گے۔ ان پر بہت زیادہ پریشر ہے ناظرین عالمی دنیا کا، لیکن یمن جو ہے اس کے باوجود ناظرین کھڑا ہے۔ اور انہوں نے ایک اور خاص بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے کارڈ پڑے ہیں جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں بہت ساری آفرز ہو رہی ہیں، ہم اس ایشو سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں ملکی لیول پہ، لیکن ہم نہ تو کوئی فائدہ اٹھائیں گے نہ ہی کوئی کارڈ استعمال کریں گے، کیونکہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی آزادی تک جنگ کا حصہ بنیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو اس سے آگے بھی نکلیں گے، آگے نکل کر اور اگریشن دکھائیں گے اور بڑے حملے کریں گے۔ تو ناظرین یہ ایک اہم خبر تھی میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کی یمن کے حوالے سے۔ ناظرین یونائٹڈ نیشن نے ایک اسرائیلی کمپنی پر پابندی لگا دی ہے۔ ناظرین یہ سافٹ ویئر بنانے والی کمپنی تھی اور یہ امریکہ میں جاسوسی کر رہی تھی، امریکہ میں جاسوسی کا سافٹ ویئر بنا رہی تھی، جس پر ناظرین ایگریشن دکھایا ہے امریکہ نے، اور امریکہ نے اس پر پابندی لگا دی ہے۔ ناظرین سعودیہ کا بھی بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ ناظرین سعودیہ نے بھی کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ اب اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اقصیٰ کو فلسطین کا دارالحکومت بنایا جائے۔ ناظرین یہ ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے سعودیہ کی جانب سے۔ یہ سٹیٹمنٹ تو سٹیٹمنٹ کی حد تک ہی ہے ناظرین، ویسے ان کا رول جو ہے وہ تو بہت نیگیٹو رہا ہے۔ جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بڑے اسلامی ممالک ایکسپوز ہوئے ہیں، ان میں سعودی عرب بھی ناظرین ایکسپوز ہوا ہے۔ ناظرین یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے ناظرین، یہ بیان جو ہے وہ ایک دکھاوے کے لیے بیان ضرور ہے، لیکن اس میں ان کی عملی کو اٹینشن، پریکٹیکل اٹینشن نظر نہیں آتی، چونکہ ان کا رول جو ہے وہ بڑا نیگیٹو رہا ہے۔ اور یہ بھی خبریں آتی رہی ہیں، ہم نے آپ کو رپورٹ کیا ہے کہ سعودیہ جو ہے اندر کھاتے فلسطین کو سپورٹ کر رہا ہے، فلسطین کی حمایت کر رہا ہے اور ان کو ریسورسز دے رہا ہے، کیونکہ ناظرین فلسطین اور اسرائیل کا بڑا قریبی جو تعلق ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ سعودیہ میں جو ہے اسرائیل اور فلسطین میں کیا گیا، اسرائیل اور سعودیہ کا بڑا اہم تعلق ہے ناظرین، اور اسرائیل جو ہے وہ سعودیہ میں ایک شہر بھی آباد کر رہا ہے، اور یہ چیزیں ہم بار بار رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ سعودیہ جو ہے وہ اندر کھاتے فلسطین کی حمایت کر رہا ہے۔ لیکن اب ناظرین ایک بیان آیا ہے، چلیں خیر بیان تو آیا، چونکہ اس موقع پر بیان بھی بڑے ضروری ہیں، جتنا پریشر بلڈ کیا جا سکے اتنا ناظرین کرنا چاہیے۔ تو یہ سعودیہ کا ناظرین بیان ہے۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک اور انتہائی اہم خبر ناظرین، اسرائیل میں جو پروٹیسٹ ہیں، مظاہرے ہیں ناظرین، وہ شدت اختیار کر گئے ہیں۔ اب ناظرین اس میں خاص بات یہ ہے کہ پہلے تو جو مظاہرے ہو رہے تھے وہ ان کے حکومتی عمارتوں کے باہر ہو رہے تھے، اور وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ امن قائم کیا جائے، ہمارے قیدیوں کو چھڑوایا جائے، اور جنگ بندی کی بات بھی کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے جو مظاہرین ہیں کہ نتن یاہو جو ہے وہ اس ملک کا بیڑا غرق کرنے پہ تلا ہوا ہے، وہ ہمارے قیدیوں کو چھڑوانے میں سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ جنگ کرنے میں سنجیدہ ہے، وہ اپنے اقتدار کو پرولونگ کرنے میں سنجیدہ ہے، وہ اپنی پولیٹکس کو بچانے میں سنجیدہ ہے۔ تو ناظرین اب خاص بات یہ ہے، یہ جو اسرائیلی شہری ہیں ناظرین، انہوں نے یو ایس ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ کیا ہے۔ ناظرین یو ایس ایمبیسی کے سامنے انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم اسرائیلی حکومت سے بات نہیں کریں گے، بلکہ اب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، یو ایس سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے جو پیارے ہیں، ان کو ریلیز کروائیں، ہمارے قیدیوں کو چھڑوایا جائے، اور یہ جو جنگ ہے اس سے اسرائیل کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس سے نکلا جائے۔ یہ ناظرین اب اسرائیلی شہری جو ہیں
وہ ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں ناظرین یو ایس سے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسرائیل میں حالات کیا ہیں ناظرین۔ اسرائیل میں نتن یاہو کے وزیر بغاوت پر ہیں، وہ امریکہ میں موجود ہیں اور تختہ الٹنے کو تیار ہیں۔ وہاں کی جو پبلک ہے ناظرین وہ نتن یاہو کے خلاف ہے، وہ احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے، اور ناظرین ان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، تباہ ہو کر رہ گئی اکانومی، ان کا دنیا سے جو تعلق ہے ناظرین وہ کٹ چکا ہے۔ بہت سارے ممالک نے اسرائیل کے سفیروں کو ناظرین اپنے ملک سے باہر نکال دیا ہے، تجارت کا جو سلسلہ ہے ناظرین وہ بند ہو کر رہ گیا ہے، پوری دنیا میں ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے ناظرین، ان کے جو ان سے ٹریڈنگ جو ہے ناظرین وہ بند کر دی گئی ہے ناظرین۔ یہ صورتحال ہے۔ نتن یاہو صرف اور صرف جو اس نے گریٹر اسرائیل کا ویژن دیکھا تھا وہ تو گریٹر اسرائیل تو ناظرین بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اب جو اسرائیل ہے ناظرین اس کا وجود بھی اس کی وجہ سے نتن یاہو کی وجہ سے خطرے میں ہے، اور ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیلی گریٹر اسرائیل تو دور کی بات، اسرائیل جو ہے وہی صفائستی سے مٹے گا، اور یہ نتن یاہو جو ہے اس کی ہٹ درمی، اس کی ضد، اس کی انا اس کو لے ڈوبے گی، اس کی سیاست بھی ختم ہوگی، اس کا اقتدار بھی ختم ہوگا، اور یہ انٹرنیشنل مجرم ہے ناظرین، انٹرنیشنل کرمینل ہے، اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ جو ظلم کر رہا ہے اس کی سزا اس کو بڑی بھیانک ملے گی، اتنی عبرتناک سزا ملے گی ناظرین کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یاد رکھے کہ اس طرح نتن یاہو بچ نہیں سکتا اتنے مظالم کے بعد۔ کب تک ظلم کرے گا ناظرین؟ یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اب ناظرین آخر میں آپ کو یو ایس اور قطر کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بات کر رہے ہیں، اس پہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اس کا پیسفل حل ہو جائے، پرامن اس کا حل نکل آئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یمن کی جانب سے جو مسلسل جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس پر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی بند کروایا جائے، ان کو بھی روکا جائے۔ لیکن میں نے جیسے آپ کے سامنے یمن کا بیان رکھا تھا کہ یمن تو بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت تک ان حملوں سے باز نہیں آئیں گے جب تک فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، فلسطین کو آزادی نہیں مل جاتی، ہم نشانہ بناتے رہیں گے، خواہ ہمیں اس کے لیے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانا پڑے۔ اور ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں ان میں ناظرین سب سے پازیٹیو رول جو ہے، بریوری والا رول جو ہے ناظرین وہ یمن کا رہا ہے۔ ناظرین یمن ایک چھوٹا ملک، کم وسائل کے ساتھ، لیکن ان کے جذبے کو سلام ہے، جس طرح انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں ناظرین، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ دنیا کبھی بھی یمن کے اس پازیٹیو کردار کو نہیں بھولے گی ناظرین۔ انہوں نے اپنے ملک کی پرواہ کیے بغیر صرف اور صرف مسلمان ہونے کے ناطے ناظرین مسلمانوں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کے ساتھ وہ کھڑا ہے۔ ناظرین اس پر جتنی تعریف کی جائے یمن کی، جتنا ان کو سیلیوٹ کیا جائے ناظرین وہ کم ہے۔ ناظرین یہ خبریں تھی ساری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ کو جنگ کا جو ہے وہ سینیریو سمجھانے کی کوشش کی۔ ناظرین اگلے چند دن جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اسرائیلی وزیر جو ہیں وہ نتن یاہو کو بتائے بغیر دورہ امریکہ پر ہیں، اور کاملا ہارس کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین کبھی امکان ہے کہ یہ جو وزیر ہیں یہ جا کر اپنے وزیر اعظم یعنی کہ نتن یاہو کا تختہ الٹ دیں، کیونکہ ناظرین اس وقت امریکہ بھی اس حد تک پریشرائز ہو چکا ہے کہ وہ اس جنگ بندی کو فوری طور پر کروائے، لیکن نتن یاہو جو ہے وہ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب جنگ بندی کا امریکہ کے لیے ایک ہی سلوشن ہے کہ وہ نتن یاہو کی حکومت کا تختہ الٹیں، نیا وزیر اعظم لے کر آئیں اور اس سے اپنے احکامات جو ہیں وہ منوائیں، اور اس طرح ناظرین یہ سیز فائر ہو، یہ جنگ بندی ہو اور خطے میں جو ہے وہ امن آ سکے۔ لیکن ناظرین آخر میں صرف اور صرف ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، جتنی قربانیاں اس جنگ میں مسلمانوں نے دی ہیں، جس جذبے کے ساتھ دی ہیں، اسرائیل نے جو مظالم ڈھائے ہیں ناظرین، اس کا اسرائیل کو بھگتنا پڑیں گے اس کے نتائج، اور یہ اسی صورت میں نتائج بھگتیں گے یہ گریٹر اسرائیل والے ناظرین، ان کا اسرائیل ہی اپنے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور فلسطین کی آزادی جو ہے وہ ہر صورت میں ہونی ہی ہونی ہے۔ فلسطین فتح یاب ہونا ہی ہونا ہے، فلسطین نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے۔ اور اب بھی جو صورتحال ہے ناظرین اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہماری جہادی تنظیمیں چھائی ہوئی ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ یہ تو ہمارا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ صرف یہ دکھاتا ہے
کہ جی اسرائیل نے فلسطینیوں پر یہ مظالم ڈھا دیے، بلڈنگز تباہ کر دی، لوگوں کو مار دیا، لیکن کوئی یہ نہیں دکھاتا کہ ہماری جہادی تنظیمیں کس حد تک ریزسٹنس شو کر رہی ہیں، مزاحمت کر رہی ہیں، اور اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دے رہی ہیں۔ ناظرین یہ آج کی ویڈیو تھی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔